قال علامة الدواني كذب الطالب في جميع الأوقات الواقعية لا يلزم منه كذبه في الأوقات التقديرية فالناهيكية في جميع أوقات قدر فيها حمارية زيد ثابتة له وإن كانت بحسب الأوقات الواقعية مسلوبة عنه على ترى زيد قائم في ظني لم يكن في الظن لم يكذب بانتفاع القيام في الواقع وما ذكر من الاستلزام فمسلم لكن لا نسلم أن المطلق هنا منتف فإنه المأخوذ على وجه عام مما في نفس الأمر غاية ما يقال إن العبارة غير موضوعة لتعبية ذلك المعنى مطابقة ولا دائر فيها وبمثل ذلك ينحل شبهة معدوم النظير. اب اصل میں میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی نے جو یہ ماقبل کی تقریر کی ہے مناطقہ کے قول کو انہوں نے حق قرار دیا نا، والاول هو الحق، اور پھر حقانیت کے لیے دلیل دی کہ یہ حق قول ہے اور اہل عربیہ کا جو قول ہے وہ بات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کہ اہل عربیہ نے فرمایا کہ حکم شرعی وہ گویا کہ جزا میں ہے، تعلیم ہے. سمجھ آئیے؟ اور شرط جو ہے یہ تو اس کے لیے قید ہے، جیسے حال قید ہوا کرتی ہے، ظرف قید ہے، اسی طرح یہ شرط بھی قید ہے. تو اس قول کو میر سید شریف رحمہ اللہ تعالی باطل قرار دے دیا اور مناطقہ کے قول کے اوپر حق کا اطلاق، حق ہے تو حق کے مقابلے میں باطل ہوتا، تو مطلب یہ کہ یہ قول باطل ہے. اور اس کے لیے پھر دلیل دی کہ دیکھو میاں شرطیہ صادق ہوتا ہے باوجود اس کے کہ اس کا تعلق کاذب ہوتا. تو اگر حکم تعلی میں ہو جیسے اہل عربیہ کہتے ہیں تو تعلی تو کاذب ہے، تو شرطیہ والا حکم اگر تعلی میں ہے تو تعلی تو کاذب ہے، تو شرطیہ کیسے صادقہ ہو گئے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مثال دی کہ ان کا نظر الحمار ان کا نہ ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْخَبَرُ هُوَ التَّالِي، خبر اگر تالی ہوتا ہے یعنی حکم اگر تالی میں ہے تو لم يتصور صدقها مع كذبه، کہ تالی کے کذب کے ساتھ ہو اور شرطیہ کا صدق کیسے جمع ہو گیا. ضرورت استلزام انتفاع المطلق انتفاع المقید، کہ جب مطلق منتفی ہو جائے، مطلق دیکھو یہ تالی کیا ہے اہل عربیہ کے نزدیک مطلق، تو شرط کیا ہے، مقدم کیا ہے، قید، یہی ہے نا، ارے بتا. تو جب مطلق منتفی ہو جائے میاں تالی تو کاذب ہے، تو جب مطلق منتفی ہو جائے تو مقید باقی رہے گا. مطلق اس کی جز ہے، تو جز کے انتفاع سے تو کل کا انتفاع لازم آ جاتا. تو اگر ایسا ہے کہ حکم تعلیم ہے تو تعلیم تو کاذب ہے، وہ تو منتفی ہے، تو وہ ہے مطلق، اور وہ مقدم اس کے لیے جو قید ہے. تو جب مطلق منتفی ہو گیا،
مقید بھی منتفی ہو جاتا. یہ دلیل دی انہوں نے. یہ سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. علامہ دوانی آئے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو یہ تقریر میر سید شریف کی پسند نہیں آئی. میر سید شریف بڑے صدق آدمی، بہت بڑے آدمی، لیکن انہوں نے یہ بات کیسے کہ تالی کاذب ہے، تو تالی تو مطلق ہے، تالی منتفی، مطلق منتفی ہو گیا تو مقید بھی منتفی ہو جاتا. یہ بات جو میر سید نے فرمائی ہے، علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی بات نہیں کی، تحقیقی بات نہیں ہے. علامہ دوانی نے فرمایا کہ دیکھو تالی جو ہے ٹھیک ہے، وہ مطلق ہے، یہ زید الناحق تالی ہے نا، کان زید ناحقا، یہ تالی ہے. تو فرماتے ہیں میاں مطلق کے کچھ افراد ہوتے ہیں. مطلق عام ہوتا ہے نا، عام کے تحت اس کے افراد ہوتے ہیں. کان ناحقا یعنی کان زید ناحقا، یہ مطلق ہے. اس کے آگے دو افراد ہیں. کان زید ناحقا فی الاوقات الواقعیت نفس الامریت. زید ناحق اوقات واقعیہ میں، نفس الامر میں ناحق ہے. سمجھائیے، ایک یہ فرق ہے. ایک ہے کان زید ناحقا فی الاوقات التقدیریت فی الاوقات الفرضیت فی الاوقات المفروضت. کان زید ناحقا یہ عام ہے، مطلق ہے. اس کے دو افراد ہیں. ایک کان زید ناحقا فی الاوقات الواقعیہ، دوسرا فی الاوقات التقدیریہ فی الاوقات الفرضیہ. دیکھو میاں، ایک فرد اس مطلق کا تقاضا کان زید ناحقا فی الاوقات الواقعیہ، یہ قاضی ہے کیونکہ نفس الامر میں واقعہ میں تو زید ناحق نہیں ہے. کذب ہے، یہ کاذب ہے، تالی کاذب ہے. اس اعتبار سے، اس فرد کے اعتبار سے تو مطلق کاذب ہے. لیکن دوسرا فرض کہ کان زید ناحقا فی الاوقات التقدیر، اوقات فرضیہ میں، میاں یہ فرض تو مطلق کا کاذب نہیں ہے. سمجھ آئیے، جب آپ نے شرطیہ میں تقادیر مقدم پر حکم ہوتا ہے نا، جب آپ نے زید کو حمار فرض کر لیا، ان کا زید الحمار، تو آپ نے زید کو حمار فرض کر لیا، تو حماریت کے فرضی جو اوقات ہیں
ان فرضی اوقات میں ناحق بھی تو ہے وہ. تو یہ فرض سچا ہے کہ جھوٹا؟ اوقات تقدیریہ میں تو زید ناحق ہے. اوقات تقدیریہ میں جن اوقات میں آپ نے زید کو حمار فرض کر دیا، انہی اوقات تقدیریہ میں زید کیا ہے؟ ناحق. یہ سچا ہوا کہ جھوٹا ہو؟ سمجھے ہو؟ تو مطلق کو جھوٹا کہنا، تالی کو جھوٹا کہنا. جیسے میر سید نے فرمایا لو کان الخبر هو التالی لم يتصور صدقها مع كذبه، کہ تالی جھوٹا ہے، مطلق جھوٹا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ضرورت استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقید، کہ مطلق منتفی ہو گیا. کون مطلق؟ کون ہے؟ تالی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مطلق منتفی ہو گیا یعنی مطلق کاذب. تو یار مطلق کو کاذب کہنا یہ تو صحیح نہ ہوا، کیونکہ مطلق کے دو افراد ہیں. ایک فرد کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، واقعی اوقات کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، لیکن اوقات تقدیری کے اعتبار سے ٹھیک ہے. جن اوقات میں تم نے زید کو حمار فرض کر لیا، انہی اوقات میں کیا وہ ناحق نہیں ہوگا؟ ناحق کا ثبوت اس کے لیے نہیں ہوگا. سمجھے ہو بات؟ اس لیے یہ سید شریف رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن یہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ تالی جو ہے وہ مطلق کاذب ہے، اور مطلق جو ہے وہ بالکل منتفی ہے. مطلق کہاں بالکل منتفی ہے؟ اس کا تو ایک فرد منتفی ہے تو ایک فرد صادق ہے. تو جب ایک فرد صادق ہے تو ایک فرد کے صدق کی وجہ سے مطلق کو صادق کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ تقریر جو میر سید شریف کی ہے، علامہ دوانی نے فرمایا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو انہوں نے گڑبڑ کر دی. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک بات ہو. اعلیٰ طرح سے علامہ دوانی رحمۃ اللہ اپنے اس قول کے لیے ایک تائید پیش کی. ماتن اس کو نقل کر رہے ہیں، علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر رہے ہیں. کہتے دیکھو میرے یہ ایک قول ہے کہ زید قائم، ایک قائل کہتا ہے کہ زید قائم فی ظنی، میرے گمان کے مطابق زید قائم ہے، میرے ظن کے مطابق زید قائم ہے. یہ بالکل اسی کی نظیر ہے کہ دیکھو میاں زید قائم، یہ مطلق ہے، اس کے دو افراد ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے زید قائم فی نفس الامر فی الواقع، ایک ہے زید قائم فی ظنی. سمجھ آ رہی ہے؟ قائل کا گمان ظن بالکل ٹھیک یہی ہے کہ زید کھڑا، تو اس نے تعبیر کر دی کیا؟ زید قائم فی ظنی. سمجھ میں آ گئی ہے؟
اب جب زید، اس نے تو یہ تعبیر کر دی ہے، اب جب زید کو دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک فرد تو زید قائم فی نفس الامر، یہ تو جھوٹا ہو گیا کیونکہ وہ تو بیٹھا، لیکن دوسرا فرد جو ہے کہ زید قائم فی ظن، وہ تو سچا ہے، کیونکہ قائل کا ظن، قائل کے ظن کے مطابق ہے یہ قول، سمجھ آئیے؟ تو قائل کا تو ظن یہی ہے کہ وہ کھڑا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو زید قائم کے دو یہ مطلق ہے اور اس کے دو افراد، ایک زید قائم فی نفس الامر، تو اگر وہ واقعی بیٹھا ہوا ہے تو یہ قول تو جھوٹا ہوا، یہ فرق تو جھوٹا ہوا، لیکن دوسرا فرق کہ زید قائم فی ظنی، یہ تو جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹا کب ہوگا؟ جب کہ قائل کا ظن یہی ہو کہ زید بیٹھا ہوا ہے اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ زید قائم فی، پھر یہ جھوٹا ہو۔ نفس الامر میں واقع میں اس کے بیٹھنے سے یہ قول تو مطلقاً جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو یہاں پر بھی یہ مطلق ہے اور مطلق کے دو افراد ہیں، ایک فرد جو نفس الامری ہے اس کے اعتبار سے تو وہ فرد تو جھوٹا، لیکن دوسرا فرد اس کا سچا، تو مطلق کو جھوٹا کہہ سکتے ہو جب اس کا ایک فرد سچا، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ تائید پیش کر۔ آگے اب میر سید شریف نے یہ فرمایا تھا کہ ضرورت انتفاع المطلق انتفاع المقید، کہ بدیہی بات ہے کہ مطلق منتفی ہو جائے تو مقید منتفی ہوتا ہے، تو مطلق تو یہاں پر طاری کو بتایا تھا نا، تو وہ منتفی ہے، تو جب وہ مطلق منتفی ہے تو مقید بھی اس کا رد کرتے ہیں۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ ماتن اس کو نقل فرما رہے ہیں، کہتے وما ذکر من الاستلزام ومسلم لیکن لا نسلم ان المطلق ها هنا منتفی، جو میر سید نے استلزام کا ذکر کیا کہ میاں مطلق منتفی ہو جائے تو مقید منتفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلق مقید کا جز ہے، تو جز کے انتفاع سے تو کل کا انتفاع لازم آ جاتا، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس قاعدے کو یہاں پر چسپان کرنا غلط ہے، کیونکہ یہاں تو مطلق منتفی نہیں ہے، تالی کا ایک فرد سچا ہے، سمجھ آئیے؟ تو مطلق کو، تالی کو جب اس کا ایک فرد سچا ہے تو اس کو کاذب کہہ سکتے ہو، منتفی کہہ سکتے ہو، تو مطلق تو یہاں منتفی نہیں ہے، بھی قاعدہ تو ٹھیک ہے کہ مطلق کے انتفاع سے مقید کا انتفاع لازم آ جاتا، لیکن یہ قاعدہ یہاں پر چسپان تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو مطلق منتفی نہیں ہے، تالی منتفی، کہ تالی اوقات تقدیریہ میں تو ٹھیک ہے نا میاں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب وہ صادق ہے تالی، اس کا ایک فرد صادق ہے تو مطلق کو تو کاذب نہیں کہہ سکتے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ گویا کہ اس کا رد کر دیا علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ جو قضیہ ہے کہ ان کان زید الحمار،
کان لاحقا، کان زید الحمار کان لاحقا، یہ جو تالی ہے کان لاحقا، اس کا تو اس کی دلالت ظاہراً متبادراً کس بات پر ہے کہ کان لاحقا فی نفس الامر، متبادر معنی تو یہی ذہن کو آتا ہے کہ اگر زید کو حمار فرض کرتے تو کان لاحقا فی الاوقات النفس الامریہ، یہ متبادر معنی، تو اس متبادر معنی کے اعتبار سے تو تالی جھوٹا ہے، منتفی ہے، مطلق منتفی ہو گیا، متبادر معنی تو یہی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں محقق بغوانی رحمۃ اللہ کہ اے میاں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس مطلق کے کان لاحقا کے دو افعال، ایک کان لاحقا فی الاوقات النفس الامریہ، ایک کان لاحقا فی الاوقات التقدیریہ، تو ایک فرق تو جھوٹا ہے، وہ جو متبادر معنی ہے وہ تو ٹھیک ہے جھوٹا ہے، منتفی ہے اس اعتبار سے، لیکن دوسرا فرض اس کا سچا ہے۔ اوقات تقدیریہ میں تو جن اوقات میں تم نے زید کو حمار فرض کیا انہی اوقات میں وہ لاحق تو ہے، تو میں آ گئی ہے، تو اوقات تقدیریہ میں تو مطلق منتفی نہیں ہے، نہیں، زیادہ سے زیادہ تم اعتراض یہ کر سکو گے کہ یار اس عبارت کا کان لاحقا جو عبارت ہے اس کا مدلولی مطابق ہی نہیں ہے کان لاحقا کا اوقات تقدیریہ میں اس کا لاحق ہونا، معنی متبادر کون سا ہے؟ اوقات نفس الامریہ میں لاحق ہونا، تو یہ معنی مطابق ہی ہوا اس کا، تو زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کر سکو گے نا کہ کان لاحقا فی الاوقات التقدیریہ یہ اس کا مطابقی معنی نہیں ہے، تو نہ ہو، تو میں آ گئی ہے، ہم یہاں دلالات مطابقیہ اور تضمنیہ اور التزامیہ کا تعین تو نہیں کرتے، یہاں تو حقائق کو بیان کر رہے ہیں، تو میں یہ مقام ہے حقائق کے بیان کا، دلالات کے بیان کا مقام ہو، یہ نہیں ہے میاں، تو میں اس لیے فرمایا یہ غایت ما یقال سے یہ جواب دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو جائے گا کہ یہ اس کا معنی مطابق ہی نہیں ہے، تو نہ ہو، ہم نے یہاں مطابقات کی دلالات کا بیان تو نہیں کرنا، حقائق کا بیان کرنا، تو کان لاحقا ایک فرد کے اعتبار سے سچا ہے، لہذا جب سچا ہے تو مطلق تو منتفی نہیں، کان لاحقا مطلق تھا اور شرط اس کے لیے قید کی نا، تو مطلق تو منتفی نہیں ہے، تو جب مطلق منتفی نہیں ہے تو یہ کہنا میر سید کا کہ مطلق منتفی ہو گیا لہذا مقید بھی منتفی ہے، تو یہ بات صحیح ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا، اب کہتے ہیں میاں وَبِمِثْلِ ذَلِكَ يَنْحَلُّ شُبْهَةُ مَعْدُومِ النَّظِيرِ، کہتے ہیں یہ تقریر علامہ والی کہ یہ تقریر جو میں نے کر دی ہے نا، یہ تو میں نے یہاں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کر دی کہ مطلق کے دو افراد، ہاں کان لاحقا کے دو افراد، تو ایک فرد جھوٹا دوسرا فرد سچا، تو جب دوسرا فرد سچا ہے تو مطلق کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے یہ تقریر تو یہاں پر میں نے میر سید شریف کے قول کے رد کے لیے کی، لیکن اس تقریر کا ایک اور فائدہ بھی نکلا، اس تقریر کا ایک اور فائدہ بھی نکلا، وہ یہ
کہ یہاں ایک شبہ، ایک سوال ہوتا ہے، معدوم النظیر کا، معدوم النظیر سمجھ آئیے؟ جیسے دیکھو گے ایک بندہ ہو جس کو کسی فن میں، کسی ایک فن میں کمال حاصل ہو، نحو میں یا صرف میں یا منطق میں یا کسی فن میں، تفسیر میں، حدیث میں، اس کو کمال حاصل ہو، تو آپ اس شخص کے متعلق یہ کہیں کہ ھذا معدوم النظیر، ھذا یہ شخص جو ہے میاں اس کی نظیر معدوم ہے، اس شخص کی نظیر نہیں ہے، ایسا کمال اس کو حاصل ہے کہ اس کی نظیر نہیں، ھذا معدوم النظیر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ھذا معدوم النظیر کو آپ نے حمل کر دیا اس کے اوپر، لیکن کہتے ہیں اس کا مطلق تو جھوٹا، اس کا مطلق کون ہے؟ ھذا معدوم، ھذا یہ مطلق ہے، تو وہ شخص با کمال شخص جو ہے وہ معدوم ہے، تو ھذا معدوم یہ اس کا مطلق ہے، ھذا معدوم النظیر کا مطلق ہے، ھذا معدوم یہ اس کا مطلق ہے، تو اس کا مطلق تو جھوٹا ہے، لہذا مقید بھی جھوٹا، کیونکہ مطلق کے انتفاع سے مقید کا انتفاع تو لازم آتا ہے، لہذا ھذا معدوم النظیر بھی جھوٹا۔ تو اچھے بڑے شخص کو تم نے سمجھائیے، وہ اس کے کمال کو سلب کر دیا، یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس کا مطلق تو جھوٹا، لہذا مطلق منتفی ہو، مطلق کے انتفاع سے مقید کا انتفاع لازم آتا ہے، لہذا ھذا معدوم النظیر بھی۔ علامہ دوانی فرماتے ہیں یار میری یہ تقریر یاد کر لو تو یہ سمجھائیے کہ ھذا معدوم المطلق ہے، لیکن اس کے دو افراد ہیں یار، دو افراد ہیں، ھذا معدوم فی نفس الامر، فی الواقع یہ اس کا ایک فرد ہے، اور ھذا معدوم النظیر یہ اس کا دوسرا فرد ہے، سمجھ آئیے؟ تو ھذا معدوم فی نفس الامر یہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ نفس الامر میں تو وہ موجود ہے، تو مطلق کا ایک فرد تو جھوٹا لیکن دوسرا فرد سچا ہے، تو جب اس کا ایک فرد سچا ہے تو مطلق کو جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے وہ شبہ بھی حل ہو گیا کہ یہ مطلق منتفی نہیں ہے، کہ مطلق کے انتفاع سے مقید کا انتفاع لازم آ جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات ہو؟ شروع کھوپڑی کے اندر بھی کے بعد بھی ترجمہ۔ قال العلامة الدواني رحمه الله كذب التالي في جميع الأوقات الواقعية، تالی اگر کاذب ہے
جمیع اوقات واقع یوم، یعنی یہ مطلق کا ایک فرد ہو گیا. زید ناحق کان ناحقا کا ایک فرد کیا ہو گیا؟ کان ناحقا فی الاوقات الواقعیہ. تو یہ فرد تو جھوٹا ہے، لیکن لا يلزم منه كذبه في الاوقات التقديريه كان ناحقا في الاوقات المفروضه. جن اوقات میں تم نے زید کو حمار فرض کیا ہے انہی اوقات میں اس کے لیے ناحق کا ثبوت تو ہے بھی، تو یہ فرض جھوٹا ہے. اس لیے اس سے لازم نہیں آتا کہ اوقات واقعیہ میں بھی وہ کاتب ہو. لہذا فالناحقیۃ فی جمیع اوقات قدر فیها حماریۃ زید ثابتۃ له. لہذا ناحقیت جو ہے وہ ان جمیع اوقات میں جن میں فرض کیا گیا ہے حماریت زید کو. ہاں تو یہ جو ناحقیت ہے یہ ثابتۃ له انہیں اوقات تقدیریہ میں اس کے لیے ثابت بھی ہے. تو پھر یہ ایک فرد تو سچا ہو گیا، لہذا مطلق سچا ہے. وَإِنْ كَانَتْ بِحَسْبِ الْأَوْقَاتِ الْوَاقِعِيَّةِ مَسْلُوبَةً عَنْهُ، اگرچہ اوقات واقعیہ کے اعتبار سے ناحقیت مسلوب ہے اس سے، واقع میں تو ناحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تائید پیش کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کہ زید قائم فی الظن، یہ قضیہ حامیہ. تو اس مطلق کے زید قائم کے، زید قائم اس کا مطلق ہے، تو زید قائم کے دو افراد ہیں، زید قائم فی الواقع فی الاوقات الواقعیہ اور زید قائم فی ظن، یہ دو افراد ہیں. تو ایک فرد تو اگر واقعی وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ زید قائم، تو اس کا ایک فرد تو جھوٹا کہ زید قائم فی الواقع. لیکن دوسرا فرد زید قائم فی ظنی، یہ تو جھوٹا نہیں ہے. یہ کب جھوٹا ہوگا؟ کہ جب اس کے گمان میں بھی زید بیٹھا ہو اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ قائم، پھر جھوٹا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ یہ لم یکذب بانتفاء القیام فی الواقع، اگر واقع میں انتفاع قیام ہو بھی جائے زید سے تو کیا زید قائم فی ظنی جھوٹا ہو جائے گا؟ وما ذکر من الاستلزام، اور جو یہ میر سید نے استلزام ذکر کیا تو کہتے ہیں فمسلم، ٹھیک ہے، قاعدہ تو صحیح کہ مطلق کے انتفاع سے مقید کا انتفاع لازم آ جاتا. یہ استلزام تو ٹھیک ہے، قاعدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن لا نسلم ان المطلق ها هنا منتفی، لیکن یہ نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں مطلق منتفی ہے، یعنی اس قاعدے کو یہاں چسپان کرنا ٹھیک نہیں ہے. فإنه المأخوذ على وجه عام مما في نفس الامر، کیونکہ مطلق جو ہے وہ تو عام ہے یہاں پر. ہاں نفس الامری اوقات کو صرف محیط نہیں ہے بلکہ نفس الامری اوقات کو بھی شامل ہے، یہ اس کا ایک فرد ہے، اور اوقات تقدیریہ کو بھی شامل ہے، وہ اس کا دوسرا فرد ہے، لہذا اس سے عام ہو گیا. غایت ما یقال، انتہائی بات یہ کہی جائے گی اعتراض میں کہ ان العبارت غیر موضوعۃ لتعدیۃ ذلک المعنى مطابقۃ، یہ عبارت کہ کان ناحقا، اس میں تو متبادر معنی یہی آتا ہے کہ یار نفس الامر میں ناحق ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کرو گے کہ یہ مطابقت کی دلالت نہیں ہے اس کی. ہاں تو کہتے ہیں ولا ضرر فیہ، ضرر تو ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر دلالات کے تعین کو جو بات نہیں ہو رہی ہے. فرماتے ہیں وہ بمثل ذلک، اسی تقریر کی مثل تقریر یہاں کرو گے تو یہ الحل شبہۃ معدوم النظیر، معدوم النظیر والا شبہ بھی حل ہو جائے گا. آگے اس کا شرح پڑھیں گے.